الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبل وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین ولکل درجات مما عملوا ولیوفیہم اعمالہم وہم لا یظلمون ویوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کاف کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو کردار بیان فرمائے کہ ہر شخص اپنے آپ کو ان دونوں کرداروں کے آئینے میں دیکھے کہ وہ کس حصے میں آتا ہے، اور دونوں کا انجام بھی بیان فرمایا۔ تو پچھلی آیات میں ایک کردار گزر چکا کہ ایک کردار تو وہ ہے کہ جو پیدائش کے بعد والدین اس کو پرورش کرتے ہیں، 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے رب سے یہ فریاد کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی ہیں میں ان پر تیرا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ میں نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد میں بھی اسی طرح کا نیک سلسلہ جاری رکھنا، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمین میں سے ہوں۔ تو ایسے ہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم توبہ قبول کرتے ہیں اور انہیں ان کے جو بہترین اعمال ہیں ان کو ہم قبول کرتے ہیں اور بہت سی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل جنت ہیں، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اب دوسرا کردار پیش کیا جا رہا ہے کہ والذی قال لوالدیہ اف لکما، ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ اف ہے تم پر، یعنی جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ان کے طرف سے یہ رویہ وہ اختیار کرتا ہے کہ تم پر اف ہے۔ اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر نکالا جاؤں گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، جبکہ مجھ سے پہلے کتنی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی نہیں آیا اٹھ کے اپنی قبر سے، تو تم مجھے خامخواہ ڈراتے ہو۔ وہما یستغیثان اللہ، جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ ویلکا، کہ اے بد نصیب، آمن، مان جا، یعنی ایمان لے آ، اللہ کی دعوت کو قبول کر لے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، کوئی ماننے کی بات ہے یہ کہ دوبارہ پیدا ہوں گے اور پھر حاضر ہوں گے اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی؟ یہ تو پرانے وقتوں کی بڑی فرسودہ باتیں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا۔ کیا بنے گا ان کا پھر جو مانتے ہی نہیں ہیں آخرت کو؟ فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس، اور ان کا شمار ان سے پہلے گزرے ہوئے جن و انس میں ہوگا جو اسی فطرت کے لوگ تھے، جو انہی کے ساتھ اس کا بھی شمار ہوگا۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں کہ جنہوں نے آخرت کا یقین نہیں کیا اور اس کو ناقابل عمل قرار دیا اور اپنی منمانی کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے
اس کا درجہ اس کے اعمال کے مطابق ہے، یعنی ہر ایک کا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور وہ کس بنیاد پر ہے؟ اس کے عمل کی بنیاد پر ہے۔ جتنے اعلیٰ درجے کے اعمال ہوں گے اس کے، اتنے اعلیٰ درجہ ہوگا اس کا آخرت میں۔ وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہیں فرمائے گا، جیسا کسی کا عمل ہوگا اس کے مطابق وہ بدلہ پائے گا، اور ہر شخص مطمئن بھی ہوگا کہ ہاں مجھے جو کچھ بدلہ ملا ہے یہی ملنا چاہیے تھا مجھے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور وہ دن جب کافر آگ کے سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے، یعنی منکرین حق جنہوں نے دنیا میں اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا، اپنی منمانی کی، تو آگ کے سامنے جب وہ لا کر کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے حصے کی نعمتیں جو ہیں وہ استعمال کری، سب طرح کی نعمتیں میں نے دی تھی، سب کو دی تھی، تو دنیا کی زندگی میں تم ان نعمتوں کو استعمال کر چکے، واستمتعتم بہا، اور تم ان سے پوری طرح مستفید ہو چکے، تم نے خوب فائدہ اٹھایا اس سے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، اور آج فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، آج تمہیں بدلہ دیا جاتا ہے، عذاب الہون، ذلت کے عذاب کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے آج، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وجہ سے کہ تم زمین میں تکبر کرتے تھے، بغیر الحق، نہ حق، جس کا تمہیں حق حاصل نہیں تھا، تم نہ حق زمین میں تکبر کرتے تھے، اور وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانیاں کرتے تھے اپنے رب کی، تم نے فرما برداری اختیار نہیں کی، لہذا آج تمہیں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھنا ہے، اسی میں تمہیں رہنا ہے۔ تو یہ دونوں کردار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے رکھے، اور خاص طور پر مکہ کے سردار جو مخالفت کر رہے تھے، جو یہ کہتے تھے اگر یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہم سے پہلے کوئی بازی نہ لے جاتا، ہم سبقت لے جاتے، سب سے پہلے ہم اس پر ایمان لاتے۔ یعنی وہ جو کمزور لوگ، غلام لوگ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا تھا، کہتے تھے ان کا کیا ہے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے اس کو ٹھکرا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کردار پیش کیے ہیں کہ انسان سوچے، غور و فکر کرے کہ کس کردار میں اس کو شامل ہونا ہے اور کیا بدلہ اس کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کردار کو اپنانے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا وحاجات المسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔